اور اب میں گزارش کروں گی تقریب کے مہمان خصوصی محترم جناب رضوان صدیقی صاحب سے. جناب رضوان صدیقی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اس گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. ذمہ صدر گرامی قدر محترم جناب ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب، جناب عقیل اشرف صاحب ہمارے لندن سے آئے ہوئے مہمان، عقیل دانش صاحب اور لندن سے آئے مہمان مگر اس وقت مہمان اعزاز، اور صاحب کتاب محترمہ شاہدہ عروج خان. تین مختلف لفظوں پر مرتب ان کا نام ہے. پکارنے والوں کو یہ حق ہے کہ وہ صرف دو ناموں سے انہیں پکارے، یعنی شاہدہ اور عروج خان. خان کے نام سے پکارنے سے بڑے مسائل پیدا. سب سے پہلے تو خواتین وزارہ میں اپنی اس مسرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر کے جتنے نامسائل حالات تھے، حالات رہے ہیں اور لمحے موجود میں یہ حالات کہیں زیادہ خراب ہیں، اس کے باوجود شہر کے منتخب اور معتبر ادب دوستوں کی اس مجلس میں شرکت یقیناً شاہدہ عروج کی ذات سے وابستگی اور ان سے محبت کا اظہار ہے. اس کی وضاحت کرنا مجھے اس لیے میری درخواست ہے خواتین حضرات سے کہ تشریف رکھیں تاکہ ہم اس تقریب کو اسی طرح چلاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہاں تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی آرزوؤں اور خواہشوں کی کتنی پابند ہوتی ہیں، اس کا اظہار یہ تقریب ہے. ایک ہفتے پہلے یہ کتاب چھپ کر آئی. کتاب کے چھپنے کے بعد تقریب کے انعقاد کے لیے آدمی مصنف یا مصنفہ یا شاعرہ ایک ذہن بناتا ہے، اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے، جگہ کا تعین کرتا ہے، مقررین کا انتخاب کرتا ہے. اس سارے مرحلے میں خاصا وقت درکار ہے اور یہ وقت منٹوں، سیکنڈوں، گھنٹوں کا نہیں بلکہ دنوں، ہفتوں اور بعض اوقات مہینوں پر مشتمل ہے. مگر 4 دن پہلے مجھے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ میری کتاب چھپ گئی. میں نے رسمی مبارکباد دی. کہنے لگے اس کی تقریب کر لیں. میں نے کہا کر لیں گے، ابھی تو حالات ذرا. کہنے نہیں، بچے جا رہے ہیں 5 دن کے بعد. ان کی موجودگی میں ان کی خواہش ہے کہ اماں یہ کتاب آ گئی، ہماری موجودگی میں اس کی تقریب تعارفی تقریب یا تقریب اجرا کا اہتمام کر رہا. پھر دوسرے دن کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ شہر کے مختلف میدان، سماعت گاہیں، کلب ہر جگہ کے پھیرے لگا لیے، کہیں جگہ میسر نہیں. اور اس کتاب کی تقریب رونمائی آپ کو ہر طرح کریں. میں نے اپنے دانش میں بہت کوششیں کی، بعض دوستوں کو درمیان میں لایا. اس کے بعد شاہدہ نے کہا کہ کیا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم PACC میں کریں؟ میں نے کہا بالکل ممکن ہو سکتا. محترم ریاض صاحب، میں بطور خاص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مجھ پہ کھڑے ہوئے آپ نے میری بات کو لا دی. اور دیکھیے قدرت کیسے اہتمام کرتی ہے. ہمیں یہ تقریب جمعہ کو کریں. جمعہ طے ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، تو کہنے لگے کہ کام کرنے کے تو 2 دن باقی ہیں، کیسے ہوگا، اسے ہفتہ کر دے.
میں نے پھر درخواست کی مخدوم صاحب کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ہفتے کو ایک تقریب ہے لیکن میں آپ کے لیے گنجائش نکال لیتا ہوں۔ تب میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ جماعت اسلامی نے جمعے کو پورے شہر کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ رات 11 بجے یہ فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اس ساری گفتگو کا ماحصل اور مقصود یہ ہے کہ میرا رب جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو عروج دینا چاہتا ہے، شاہدہ کو عروج بخشنا چاہتا ہے، تو وہ سارے انتظام اور اہتمام ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے بہت سی تقاریب ہوئی اور سچ یہ ہے کہ کوئی تقریب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام لیے بغیر اسے نظر انداز کر دیا جائے، مگر آج کی محفل میں زاہد حسین زاہد نے جتنی خوبصورت تقریر کی ہے وہ میرے خیال سے بہت یاد رکھنے والی۔ حیدرآباد میں رہے، پلی بڑھی، میٹرک کے بعد شادی ہو گئی، خاتون خانہ کی حیثیت سے زندگی گزاری، لوگوں سے باہر نکل کر بات کرنے کا، ان سے ملنے کا موقع نہیں۔ نتیجے کے طور پر میں آپ کو شعر سناؤں گا جو ان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن 6 7 8 برسوں میں کراچی جیسے ادبی سمندر میں حیدرآباد سے آئی ہوئی ایک بہت ہلکی پھلکی نیا سمندر کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتی چلی جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اس کتاب کو دیکھنے اور اس کی اشاعت سے پہلے آپ سب بڑے مداح ہوں گے، لیکن میں شاہدہ کا سب سے بڑا نام ہوں۔ ہر ایک کی غزل پر میں برا بھلا کہتا تھا جو فیس بک پہ آتی تھی، اور کہتا تھا پڑھے، مطالعہ کرے، کوئی ڈھنگ کا شعر کرے۔ جب یہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں 2-3 برس سے جو انہیں ڈانٹ رہا تھا اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شاہدہ شہر کے نہیں بلکہ پاکستان کے ادبی منظرنامے میں پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہی۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ خواتین میں بہت ہی کم ایسی ہیں کہ جنہوں نے شاعری بھی کی اور افسانہ نگاری کی اور کتابی شکل میں وہ چھپی بھی۔ اب اگر آپ ذرا سا سے یاد کر رہا ہوں، مہر سلطانہ مہر ہیں، گلنار آفرین ہیں، فاطمہ حسن ہیں، سیما غزل ہیں، حجاب عباسی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس خاتون نے افسانوں پر مشتمل کتاب بھی چھاپی ہو، کہانیاں بھی لکھتی ہوں، افسانے بھی لکھتی ہوں، اور 4 سال میں شعر کے 2 مجموعات۔ تو یہ اپنے آپ کو گھر میں رہ کر، یہ پیغام ہے ان کی شخصیت کا کہ شرط اول یہ نہیں ہے بام پر پہنچنے کے لیے کہ آپ کو بہت بھیڑ میں ملنا ہے، اپنی روایات کو ترک کرنا ہے، اپنی ذات کو مکمل نہیں تو نصف غیر ملبوس کرنا ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ پورے دوپٹے کے ساتھ ہر محفل میں نماز وقت پر نماز ادا کرتے ہوئے بھی شعر کہا جا سکتا ہے، مضبوط شعر کہا جا سکتا ہے، اور ایسا شعر کہا جا سکتا ہے کہ جسے پڑھے لکھے لوگ حوالے کے طور پر تو میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں کہ آپ واقعتاً بہت مختصر سی مدت میں اپنے لیے جگہ بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ فرض کریں کہ خاصی عمر ہے، آپ آئے حیدرآباد سے آئیں، یہاں بسی، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا، اس کے بعد شاعری شروع۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ جو گھر میں مسکور اور مجبور ہے، اور ایک وہ جو گھر سے بہت باہر، جسے ہر چیز کا علم ہے، جسے ہر کیفیت سے آشنائی ہے، جس کو ہر بدلتے ہوئے حالات اور حالات حاضرہ سے مکمل آگہی اور واقفیت ہے۔ آپ ان کے اشعار دیکھیں، مختلف موضوع پر جس طرح سفر کرتے ہیں، لگتا نہیں کہ خاتون تمام دن اپنے گھر الا اس کے کہ مہینے 15 دن میں کسی مشاعرے میں کسی کے ساتھ چلے۔ گھر بیٹھ کر اگر وجدان درون خانہ ہے
تو اس کا اظہار باہر نکلنے والی خواتین کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو شاید آپ نے بڑا کمال کیا ہے کہ اس کتاب پر اتنی محنت کی، اس کتاب پر اتنا کام کیا، اور مختصر سی مدت میں آپ 3 کتابوں کی ماشاءاللہ مصنفہ بن گئی. ان کے شاعر بہت سے شعر کوٹ کیے گئے، بہت سے شعر. میں تو یہ کہوں گا کہ میرے ذہن میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کی عمر بہت ہوتی ہے، مصنف کے نہیں ہوتی. مصنف چلا جاتا ہے، کتاب زندہ رہتی. 1 صدی کے بعد بھی اگر یہ کتاب کسی کتب خانے یا گھر کی لائبریری میں محفوظ ہوگی اور اس وقت وہ ورق ورق نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوگی، تب بھی ہر ٹکڑے پر لکھا ملے گا محبت آزماتی ہے. یعنی یہ نچوڑ کر آپ الگنی پہ لٹکا دیں تو جو قطرے ٹپکیں گے ان کی ٹپ 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 میں بھی ایک ہی آواز آئے گی، محبت آزماتی. دوسرا شخصیت کا پہلو ان کا یہ ہے کہ مجھے بڑا حیران کرتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ ایسی ہی ہیں جیسے انہوں نے شعر میں کہا ہے کہ مجھ سے اظہار مدعا نہ ہوا، مجھ سے اظہار مدعا نہ ہوا، میری خواہش میری حیا میں. تو نے وہ کہہ دیا جو کہنا تھا، تو نے وہ کہہ دیا جو کہنا تھا، میں ہی بس پردہ حیا میں. یہ اصل میں یہ ہے اصل شاعر جنہیں میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کے میاں زمانے طالب علمی سے میرے دوست ہیں، میرا ان سے بہت سے حوالے ہیں. لیکن جناب ان کی شاعری جس کے زیادہ تر شعر کوٹ کیے گئے محبت 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 ہی. وہ جو میں نے پہلے گفتگو میں کہا کہ ان کے ہاں محبت سے ہٹ کر باہر کی دنیا کا بہت گہرا ادراک ہے. میں چند شعر آپ کو پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میں نے آج غلطی یہ کی ہے کہ چشمہ بھی اپنا نہیں لایا. یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے جملات یوں ہو رہی ہے کہ اس سے ایک تو میری کمزور بینائی کا پتہ چلتا ہے، اور کمزور بینائی خبر دیتی ہے کہ آپ عمر کی کس منزل پر ہیں. رضوان بھائی سب سے بڑا کردار تو ان کے میاں کا ہے جنہوں نے شاہدہ عروج کو یہاں تک پہنچایا. فیصلہ کیجیے. میرا کام نہیں ہے، یہ کام شاہدہ کہے گی کہ ان کے میاں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. میرا ایسا گہرا تعلق نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں. دیکھیے ان کے ہاں محبت کی بہت آواز ہے. کتاب کا عنوان بھی محبت ہے. سرخ رنگ کی علامت اجلے عروسی کا بھی ہے، گہرے رنگ کے پھول کا بھی ہے، اور ایک اور بھی ہے شدت، بہت زیادہ اس میں مزاحمت، یہ ساری. لیکن جو ان کے شعر محبت سے ہٹ کر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر ایک میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ سہمی سہمی سی خاتون، بہت ہی معاشرے میں محتاط روی کے ساتھ زندگی گزارنے والی، مگر وہ اس کے اندر اعتماد کے ساتھ رکھا. اس سے اندازہ لگائیں جبر کا میں زمین کو آسمان لکھتی ہے. اس سے اندازہ لگائیں جبر کا میں زمین کو آسمان لکھتی ہے. اب یہ ایک شعر آ گیا ان کا، مجھے اسی میں سے تھا کہ ابھی بنت مشرق سے مایوس مت ہو، ابھی بنت مشرق سے مایوس مت ہو، ابھی اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے. جو میں کہا کہ شاعرہ کی جو پہچان ہے، لیکن جو یہ بہت مزاحمت ان کے اندر ہے، حالات حاضرہ سے واقفیت ہے، وہ کچلتے رہے اپنے قدموں تلے، ہم مہکتے رہیں گے گلوں کی طرح. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ میں تو تحقیق کرنے کا آدمی ہوں، ذرا کم لاتا ہوں. لوگوں تم نے خود پر کیسا ظلم کیا، خاموشی سے ظلم کو سہنا سیکھ لیا. یہ آواز ہے نعرہ الست کہ میں لوگوں کو بتا کر شام سے پہلے منزل پر وہ پہنچ گئے جن لوگوں نے دھوپ میں چلنا سیکھ لیا. اور دیکھیے ان کے ہاں
اب بھی دیے یہ شعر کوٹ کیا ہے، بہت اچھا شعر ہے کہ اب بھی دیے میں جان بہت ہے، تیز ہوا حیران بہت ہے، تیز ہوا حیران بہت ہے، بڑھ کر میں تلوار اٹھا لوں اس کا بھی امکان بہت ہے۔ یعنی ایک خاتون ہونے کے ناطے اس مقام پر ان کا لہجہ پہنچ گیا ہے کہ خبردار کر رہی ہے لوگوں کو کہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو۔ اس کا بھی بیٹھی ہوں میں امید کی شمع جلا کر، دیکھوں گی کہاں تک یہ سیاہ رات چلے۔ تو نے وہ کہہ دیا جو کہنا تھا، یہ تو خیر میں نے آپ کو شعر سنا دیا، دو تین شعر اور ہیں ان کے بہت چونکا لینے والے مجھے لگے۔ ایسا کیا جرم ہم سے عروج ہو گیا، ایسا کیا جرم ہم سے عروج ہو گیا، تیرگی کو اگر تیرگی کہہ دیا، تیرگی کو اگر تیرگی کہہ دیا۔ اور ایسا دو تین اور کہ حالات کے صحرا سے گزرنا ہی پڑے گا، راستے میں کوئی سایہ دیوار نہیں ہے۔ ہمیں اب تو طوفان سے لڑنا ہی ہوگا، بہت دور تک کوئی ساحل نہیں۔ خواتین حضرات، یہ اشعار میں نے آپ کو بہت بے ترتیب اور بہت بے ربط انداز سے سنائے۔ میں خود اس کا بڑا قائل ہوں۔ جب آپ تقریر کرنے جائیں تو آپ اس کی تیاری کریں، مجھے وقت ملتا تو میں انہیں اپنے طور پر لکھ کر ترتیب دینے کا، لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ زندگی میں بے ترتیبی زیادہ حسن پیدا کرتی ہے اس ترتیب کے مقابلے میں جو انسانوں سے دوری کے لیے اپنے منظر کو بناتا ہے۔ پروین شاکر نے کہا تھا اپنے بیٹے پر ایک خوبصورت نظم کہ جب سے تم اس کمرے میں نہیں آتے ہو ساری چیزیں بڑی ترتیب سے رکھی، جب تم تھے تو بسترے پر سروٹیں تھیں رکھی بھی اپنی جگہ، چیزیں اپنی جگہ نہیں تھیں، ہر چیز ٹوٹ بکھرا پڑا رہتا تھا یہ کمرہ۔ تو بکھرنا، بے ترتیب ہونا بھی ایک حسن ہے، اور اگر گفتگو میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حرف آخر کوئی نہیں ہوتا، آخری اگر لفظ ہے تو وہ بے معنی لفظ ہے، اگر حرف آخر سے کوئی حرف جڑتا نہیں تو لفظ نہیں بنتا۔ لفظ کے بننے کے لیے حروف کو باہم جڑنا لازم ہے۔ خواتین حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہدہ عروج نے اپنی اس کتاب میں جو 4 سال کا فکری اور شعوری اور احساسات اور محسوسات اور خیالات اور افکار سمیٹ کر جمع کیے ہیں، اس ایک کتاب ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسی روشنی مہیا کرے گی جس کے چلمن کے کونے کو پکڑ کر یہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب ان کے راستے میں کوئی سد راہ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی سرحد نہیں، کوئی انت نہیں ہے، انہیں جانا ہے۔ اے پروردگار، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ ایک سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کے نصیب میں کبھی غروب نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ حاضرین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے محترم رضوان صدیقی صاحب کو، جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں اور محتمل بھی ہیں۔